اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے ماہ رمضان المبارک دی تیاری۔ ماہ شعبان المعظم بہت تیزی دے نال گزر رہا ہے اور اگلا جڑا جمعۃ المبارک ہے انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ہوئے گا۔ ماہ رمضان المبارک اپنی عظمتاں، اپنی برکتاں، اپنی رحمتاں، اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں، بخششاں، مغفرتاں، عطاواں، کرم نوازیاں اور جنتاں نو لے کے اللہ تعالیٰ دے محبوب دی امت دی طرف آ رہا ہے، اور بڑے ہی خوش بخت ہون گے جڑے ماہ رمضان المبارک دا استقبال کرن گے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا علیہ السلام ماہ رمضان المبارک دا استقبال فرما دے سن۔ ہمارے ہاں استقبال دا ایک اور رواج ہے کہ ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا، تو روزہ رکھنا ایک دن پہلے کوئی استقبال نہیں، کوئی سلامی نہیں، کوئی اس دا ثواب نہیں، بلکہ اس تو منع کیتا گیا ہے۔ استقبال دا مطلب ہے کہ اساں ذہنی طور تے، جسمانی طور تے، روحانی طور تے، دل اور دماغ اور روح دے نال اللہ تعالیٰ دی اطاعت دے واسطے، فرما برداری دے واسطے، تلاوت کلام پاک دے واسطے، نوافل دے واسطے، نماز تراویح دے واسطے، ماہ رمضان المبارک دے روزیاں دے واسطے، اللہ تعالیٰ دی عبادت دے واسطے اپنے آپ نو تیار کر لئیے۔ جس طرح کہ اسی دنیا دا کوئی کام کرنا ہوئے تو اسی اس تو پہلے ان دی تیاری کرنے ہیں کہ فلاں دن میں فلاں کام کرنا ہے، اور اس تو پہلے میں آج جنہیں ذمہ داریاں نے وہ پوریاں کرنیاں نے۔ تو ضروری جو ذمہ داریاں نے وہ ماہ رمضان مبارک تو پہلے ہی پوریاں کر دیتیاں جان، اور پھر اگر کوئی مزید ہون تو انہوں نے پھر ماہ رمضان مبارک تو بعد نہ ٹائم دیتا جاوے، اور ماہ رمضان المبارک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ واسطے خاص کر دیتا جاوے۔ اس دا سارا وقت اور اس دیا ساریاں گھڑیاں اور اس دے سارے لمحے اور اس دیا ساریاں راتاں اور اس دے سارے دل، ہر چیز نو، ہر وقت نو اللہ تعالیٰ دے اور اللہ تعالیٰ دے محبوب دی رضا دے حکم دے مطابق گزارے بندہ، کہ تاکہ اسی اپنے مالک نو راضی کر لئیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو پھر دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سونی ہو جائے گی، اور حشر کا میدان بھی خوبصورت بن جائے گا۔ حضور آقا علیہ السلام تشریف فرما نے، صحابہ کرام علیہ رضوان آپ بھی حضور دی بارگاہ وچ موجود نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا، کہ تینو خوش آمدید ہے، تینو خوش آمدید ہے، خوش آمدید ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی نواں حکم آیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا کوئی فرشتہ آیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ کیا کوئی اور جن یا کوئی اور مخلوق آئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی تھی حضور پھر مرحبا کس نے فرمایا جے؟ فرمایا میں ماہ رمضان المبارک نو مرحبا فرمایا ہے۔
آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان مبارک دا خود استقبال فرمایا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک دی پہلی رات نو تمام اہل قبلہ دی بخشش فرما دیتا ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جو خانہ کعبہ دی طرف رخ کر کے اللہ نو اپنا خدا مان کے اور مصطفیٰ نو اپنا رسول مان کے اسلام نو اپنا دین مان کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جیڑا بھی اس طرف چہرہ کر کے سجدہ کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں سارے نو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمانے ذیشان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان مبارک آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک منادی ہر رات اور ساری رات ندا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دی طرفوں ندا کرنے والا طلوع صبح تک وہ ندا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت دا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ دی بخشش دا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاواں دے دروازے کھول دیتے نے، اللہ تعالیٰ نے جنتاں دے دروازے کھول دیتے نے، ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو منگن والا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک دی ہر رات نو 60,000 گناہگار نو دوزخ تو رہائی فرما کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ وہ لوگ جڑے اہل ایمان اور گناہگار ہون، اہل ایمان لیکن گناہگار اللہ تعالیٰ دے عذاب دے وچ گرفتار ہوندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو ماہ رمضان المبارک دے برکتاں دے نال رہائی عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہوں دوزخ دے وچوں نکال کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جدو ماہ رمضان المبارک دے آخری رات ہوندی ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے لوگاں نو ہر رات نو ہر دن نو دوزخ تو رہائی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں سارے دے برابر آخری رات نو جو عید دی رات ہوتی ہے اس رات نو اللہ تعالیٰ جہنم تو آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دی رحمتاں ساری طرف اپنے پر کھول کے آ رہی ہیں، اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ماہ رمضان مبارک دی تیاری کرن دا سانو حکم ارشاد فرمایا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ جڑا آن والا مہینہ ہے وہ کتنی شان والا ہے۔ جدوں کوئی آن والا ہوئے اور اس سے آن تو پہلے سانو اس دی پہچان ہوئے تو اسی ان دا استقبال اور طریقے نال کرنے ہیں، اور کوئی کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہوئے اگر سانو اس دی معرفت ہی نہیں، پہچان نہیں کہ کون ہے، تو وہ ساڑھے کول آ جاوے گا، بیٹھ جاوے، چلا بھی جاوے، سانو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہے کہ اساں ماہ رمضان مبارک نو پہچان لئیے، اے اللہ تعالیٰ دا مہمان ہے اور اساں اس دے میزبان ہاں، اور اس مہمان نے ساڑھے کول رہنا نہیں، اس نے واپس اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں چلے جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں واپس جائے گا، خالق کائنات نے پھر پوچھنا ہے، اے ماہ رمضان دس میرے بندیاں تیرے نال کیسا سلوک کیتا؟ کہ جنہاں نے اس دا استقبال کیتا ہوئے گا، اس دا ادب کیتا ہوئے گا، احترام کیتا ہوئے گا، عبادت کیتی ہوئے گی، اس سے روزے رکھے ہون گے،
انہاں دے متعلق ماہ رمضان مبارک گواہی پیش کرے گا، اور جنہاں کو ادب نہیں ہو سکیا انہاں دے بارے میں دسیا جائے گا۔ خلق کائنات نے فرمایا ماہ رمضان مبارک نو عام نہیں سمجھنا، یہ بڑا خاص ہے۔ جدو ماہ رمضان مبارک گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت نو جڑے جنت دے خدمتگار نے انہوں نے فرماتا ہے جنت نو سجاؤ، جنت نو سوارو، ستھرا کرو، صاف کرو، حالانکہ وہ پہلے ہی بڑی حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ 11 مہینہ تک جنت نو سجاتا رہتا ہے، تیار کرانا رہتا ہے، اور جدوں پھر ماہ رمضان مبارک آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جنت تیار کیتی ہوئے نو اس دے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر رات اعلان کرتا ہے کہ اے میرے بندے اے جنت میں تیرے واسطے تیار کیتی ہے، میرے کو حاصل کر لے، میں اپنی رحمتاں تیرے واسطے رکھیاں نے، انہوں تو حاصل کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی رحمتاں تیرے واسطے عام کر دیتیاں نے، جنتاں دے دروازے بھی کھول دیتے نے، شیطان بھی جکڑے گئے نے، جہنم بھی بند کر دیتی گئی ہے، لیکن تو پھر بھی اگر اس تو فائدہ نہ اٹھا سکیا تو پھر تیرے واسطے بہت ہی پریشان کن بات ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام دی بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام ممبر تے چڑھ رہے نے، تشریف فرما رہے نے، اور ہر قدم تے ہر سیڑھی تے حضور نے فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ جدو آپ ممبر تے بیٹھ گئے صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور کہ پہلے تسا کدے بھی نہیں ممبر تے چڑھ لگیا آمین فرمایا، آج فرمایا ہے، راز کی ہے؟ فرمایا جبریل آیا سی اور وہ کچھ گلا کر رہا سی، دعاواں کر رہا سی، اور میں اس دیاں دعاواں تے آمین فرماتا رہا ہوں۔ تو انہاں دعاواں دے وچوں ایک دعا سی کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو دور ہو جاوے وہ شخص جس نے ماہ رمضان مبارک نو پایا لیکن اللہ تعالیٰ دی مغفرت نہ پا سکیا۔ تو خوش بخت وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک بھی عطا فرما دے اور وہ اپنی بخشش بھی حاصل کر لے۔ آقا علیہ السلام ماہ رمضان مبارک دے واسطے خصوصی دعا فرما دے سن۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمانی کہ اے اللہ سانو سلامتی دے نال، صحت دے نال، تندرستی دے نال ماہ رمضان مبارک تک پہنچا دے، کہ ساری زندگی دے وچ ماہ رمضان مبارک آ جاوے، اللہ دا محبوب، اللہ تعالیٰ دا حبیب جو کل کائنات دا آقا ہے اور ساری کائنات تو افضل ہے، اللہ تعالیٰ دا حبیب ہے، وہ دعا فرما رہا ہے کہ اے اللہ مینوں ماہ رمضان مبارک عطا فرما دے۔ تو سوچنا چاہیے ہے کہ کتنی عظمتہ والا مہینہ ہے، اور حضور نے دعا فرما کے سانو ہی دسیا ہے کہ اس مہینے نو عام نہ سمجھنا، یہ جڑا آن والا مہینہ ہے یہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے دے نال اہل ایمان نو تقوی دی دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو رہائی عطا کرتا ہے، انہاں نو بخشش دی سند عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت دا مالک بنا دیتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب الجہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ جدو ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام جنتاں دے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم دے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیاطین نو جکڑ دیتا ہے۔ اپنے بندے دے واسطے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما رہا ہے،
کہ انسان کا سب تو بڑا دشمن شیطان ہے. شیطان انسان کو بہکاتا ہے، پرگلاتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے، اس کو نافرمانیاں کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 مہینہ میں اس تیرے دشمن کو بھی قید کر دینا ہوں تاکہ تو مزید آسان ہو جائے تیرے واسطے اور تو میرا قرب حاصل کر لے اور تو میرا خاص بن جائے. تو جیڑا اللہ دا خاص بن جائے پھر ان دے اتے شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا. اگر ساڈے اتے شیطان غلبہ پا لیتا ہے ان کا مطلب ہے کہ اساں اجے اس مقام تے نہیں پہنچے کہ اساں شیطان تے غالب آ جائیے. جو اہل ایمان نے کامل لوگ جڑے ہوندے نے وہ شیطان دے غالب آ جاتے ہیں. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے دے نال ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس نو حمزاد آکھیا جاتا ہے اور وہ ہر کسی دے نال ہے. جدوں بندہ بچہ پیدا ہویا ہے وہ بھی نال پیدا ہویا ہے. جویں جویں بندہ بڑھتا جاتا ہے اوویں اوویں وہ بڑھتا جاتا ہے اور جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ بندے دی قبر تک جاتا ہے. اگر تا وہ قبر دے دفن ہو جائے تو پھر وہ دا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اگر وہ دفن نہ ہوئے تو پھر وہ دوسرے شیطانہ دے نال مل جاتا ہے اور لوگاں نو گمراہ کرتا ہے کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اس دا ذکر فرمایا ہے. جدو آقا علیہ السلام نے گل دسی صحابہ کرام علیہ رضوان نے ذہنہ وچ فوراً خیال آیا کہ ولادت تو آقا علیہ السلام دی بھی ہوئی ہے تو کیا پھر آپ دے نال بھی وہ پیدا ہویا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نال بھی وہ شیطان پیدا ہویا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مینوں طاقت عطا کیتی ہے. میں اس شیطان تے غالب آ گیا، میں اس شیطان نو مسلمان کر کے کلمہ پڑھا لیا ہے. دوسرا نو شیطان برائیاں دا حکم دیتا ہے لیکن میرے نال جدوں بھی گل کرے گا تو نیکی دی گل کرے گا کہ میں اندے تے غالب آ گیا، وہ میرا غلام بن گیا ہے اور میں اس کو اپنا کلمہ پڑھا لیا ہے. تو ثابت ہویا کہ جڑے اللہ دے خاص ہوندے نے وہ شیطان تے بھی غالب آ جاندے نے اور جنہ تے شیطان غالب آ جاوے انہاں واسطے ضروری ہے کہ وہ کوشش کرن کہ اساں اللہ والیاں دے رستے تے چلیے، انہاں لوگاں دے رستے تے چلیے جنہ لوگاں دے نال چلن دے نال اللہ تعالیٰ سانو اپنا خاص بنا لوے اور اسی شیطان دے شر کو محفوظ ہو جائیے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل ترین تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے نے آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان مبارک تو ایک دن پہلے خاطبانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر من شعبان، ماہ شعبان المعظم دے آخری دن آقا علیہ السلام نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان جمع فرمایا اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصرة من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر
صوبه الجنہ وشہر المواسات وشہر یزداد فیہ رزق المؤمن من فطر صائما کانا مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔